خراب لگتی ہے لیکن اس کے فائدوں پر ہماری نظر ہے. اسی طرح پھوڑا ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہوگی، ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کرنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، چیر پھاڑ کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے، چیر پھاڑ کیجیے، بلکہ موٹی سی فیس دے کے آتے ہیں، پیسے دے کے آتے ہیں، اور جب صحیح ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، چیر پھاڑ بھی کرواتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں نا، وہ ڈاکٹر کی چیر پھاڑ کی طرح ہے، آپریشن کی طرح ہے. اس کے فائدے جب نظر آتے ہیں تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور ساتویں جو اس میں حکمت و مصلحت ہے، اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں. حدیث بخاری شریف کی ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا اذى ولا شوک حتى الشوک یشاکها الا کفر اللہ بها خطایا. مسلم کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی اذیت، کوئی بیماری، کوئی تکان، یعنی بندہ کسی بھی طریقے سے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 9 سے کر رہے. اسی آیت میں وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ التغابن. اللہ نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا، اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کے دن کے لیے، اور وہی یوم التغابن ہے. قیامت کے بہت سارے نام قرآن کریم میں آئے ہیں، ان میں سے 2 نام یہاں ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو یوم الجمع، اکٹھا کیے جانے کا دن، اس لیے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے نا، ان سب کو جمع کیا جائے گا، آسمان کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات، انسان، جنات، سب کو. اور وہ دن تغابن کا دن ہوگا. تغابن نقصان کو بھی کہتے ہیں، دھوکے کو بھی کہتے ہیں. تغابن ہار جیت کے دن کو کہتے ہیں. یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن. اس دن پتہ چلے گا کون جیتا کون ہارا. بہت سارے ایسے ہوں گے کہ دنیا میں دنیا والوں کی نگاہوں میں جیتے ہوئے تھے، لیکن اس دن وہ ہارے ہوئے ہوں گے. اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ ہارے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ پسماندہ تھے، وہ ہر اعتبار سے پچھڑے ہوئے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ جیتے ہوئے ہوں گے. اس دن اصل ہار اور جیت کا پتہ چلے گا. دنیا میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والے، بڑے کپ جیتنے والے اس دن ہارے ہوئے ہوں گے، اور دنیا کے اعتبار سے دنیا کی نگاہ میں ہارنے والے اس دن کامیاب ہوں گے، وہ اصل میں اہل ایمان ہوں گے. فرمایا وہ یوم التغابن ہے، ہار جیت کا دن ہے. اصل شکست، اصل ہار، اصل جیت، اصل فتح اس دن سامنے آئے گی. اس لیے اس دن کی کامیابی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اس دن جو کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب ہونے والا، نجات پانے والا. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ. اور جو اللہ پر ایمان لے آئے گا اور پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، نیک عمل انجام دے گا، نیک کام انجام دے گا، اللہ اس سے اس کی برائیوں کو مٹا دے گا. ایمان کے تقاضوں پر جب بندہ عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور پھر انسان ہونے کے ناطے سے چھوٹے موٹے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ نیکیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور حدیث میں ایسے بہت سارے اعمال بتائے گئے،
خود وضو کے بارے میں آیا ہے، بندہ جب وضو کرتا ہے اور اعضائے وضو، جسم کے پارٹس جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ دھوتا رہتا ہے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ معاف، چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ معاف، پیر دھوئے تو پیروں کے ذریعے سے کوئی گناہ کیا وہ معاف، یہاں تک کہ جب وضو کر کے فارغ ہو جاتا ہے سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا جو بندہ گھر سے وضو کر کے پاک ہو کر نماز کے لیے آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اس کے سیئات، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو سخت سردی میں ٹھنڈے پانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی، گرم پانی نہیں ہے اور ٹھنڈا ہی پانی ہے اس کی پرواہ نہ کر وہ وضو کرتا ہے، یا سخت گرمی کے موسم میں پانی گرم ہے اور وضو کرتا ہے، الوضوء علی المکارہ کے الفاظ آئے ہیں، تو اسی طرح کامل وضو کرتا ہے تو وہ ایسا وضو بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اعمال آئے ہیں، بندہ وہ اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے سے چھوٹے موٹے اس سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ نیکیاں کفارہ بن جاتی ہیں۔ جب نکاح یہ کفارہ بن گئی یہ نیکیاں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ جنت کی خوبصورتی ہے اور خوبصورتی کے نظارے ہیں۔ دنیا میں انسان خوبصورتی کس کو سمجھتا ہے؟ شاندار جگہ ہو، ہریالی ہو، سبزہ ہو، اور وہاں فارم ہاؤس ہو، بنگلہ ہو، چشمے بہہ رہے ہوں، نہریں جاری ہو، یہی خوبصورتی کی انسان کی نگاہ میں ایک منظر ہے، ایک سین ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے جہاں اس طرح کے سینی مناظر ہیں لوگ ان کو دیکھنے جاتے ہیں، وہاں گھومنے جاتے ہیں، وہاں کے نظارے دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، کشمیر جا رہے ہیں، منالی جا رہے ہیں، مسوری جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں کے یہی مناظر ہیں، انسان یہی چاہتا ہے اس طرح کے مناظر، تو اللہ نے جنت کو بھی اسی طرح کے مناظر سے سجایا ہے، باغات ہوں گے، رہنے کی جگہ ہوں گی، رہائش گاہیں ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی۔ دنیا کی یہ نعمتیں ہیں تو یہ تو عارضی ہے بھائی، دنیا خود عارضی ہے تو نعمتیں بھی عارضی۔ یہاں کا فارم ہاؤس ہے، تیار کرتے کرتے انسان داخل نہیں ہو پاتا ہے، وہاں کا لطف نہیں لے پاتا، اس سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں گھر بنا رہے ہیں، 50 سال 55 سال کمایا، پھر اچھا سا گھر بنانے کا پلان کیا، گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس کا قدم نہیں پڑا، اس سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا گھر والا، اس کے وارث رہ رہے ہیں اس میں۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں۔ تو جنت ہے نا اور دنیا، اس میں فرق یہی ہے، دنیا فانی عارضی، نعمتیں عارضی۔ یہاں زندگی ہے تو موت کا کھٹکا لگا ہوا ہے، یا صحت تندرستی ہے تو بیماری کا خدشہ لگا ہوا ہے، یا مال ہے تو فقر و فاقے کا اور مال کے ختم ہونے کا کھٹکا لگا ہوا ہے۔ ہر نعمت کے پیچھے یہی چیز ہے، یہاں دنیا کی نعمت کے پیچھے بس جنت ایک ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے جہاں کسی چیز کا کھٹکا نہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کا گھر بنایا، پوری زندگی کی کمائی لگا دی، اندر رہنے لگا، کچھ دنوں کے بعد اولاد سے انبن ہو گئی، اولاد نکال دیتی۔ کتنے سارے لوگ ہیں اولڈ ہومز میں پڑے ہیں، بڑوں کے لیے جو گھر بنے ہوئے ہیں وہاں پڑے، اولاد نے نکال دیا، بہو نے نکال دیا، گھر سے نکال دیے گئے، نعمتوں سے نکال دیے گئے۔ لیکن جنت کے اندر یہ نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، اعلان کر دیا جائے گا، یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیو اب جنت میں آ گئے ہو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں، موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، ختم، موت نہیں۔ ان لکم ان تصحوا فلا تموتوا ابدا، تندرستی، ان لکم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، صحت و تندرستی ہے، بیماری کا کوئی خدشہ نہیں۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ کی جوانی ہے، اب بڑھاپے کا کوئی خدشہ نہیں۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، حیات و زندگی ہے، موت کا کوئی خدشہ نہیں۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا، نعمتوں کی زندگی ہے، اب فقر کا، فاقے کا، تنگ دستی کا، نعمتوں کے چھینے جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جو کچھ ملے گا ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، قرآن کا یہ انداز ہے
قرآن ایمان کا تذکرہ کرتا ہے تو کفر کا تذکرہ کرتا ہے، توحید کا ذکر کرتا ہے تو شرک کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو ایمان والوں کا ذکر ہوا، جنت والوں کا ذکر ہوا تو کفر اور جہنم والوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ ایک چیز شوق دلائے، ایک چیز ڈرائے، بچائے۔ فرمایا جو کفر کا راستہ اپناتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنم والے، آگ والے، اور وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کفر کے ساتھ جو اس دنیا سے گیا تو پھر وہاں جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں ایمان تھا لیکن ایمان کے تقاضوں پہ عمل نہیں تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، گناہوں کی زندگی بسر کی تھی، تو وہاں خالدین فیہا ابدا نہیں ہوگا۔ وہ دھلائی ہونے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد آخرکار کلمے والا تو جہنم سے باہر آئے گا، لیکن کفر والے، تکذیب والے جو ہوں گے ان کے لیے وہی جو جنتیوں کے لیے خالدین فیہا، جہنم میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ جب قرآن یہ کہتا تھا ایمان والے کامیاب ہوں گے اور کفر والے ناکام ہوں گے، ان کے لیے ہمیشہ کی کامیابی، ان کے لیے ہمیشہ کی ناکامی، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ایمان والے کامیاب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کو پریشانیاں کیوں آتی؟ دنیا میں وہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ وہ بھی کاروبار میں نقصان کیوں اٹھاتے ہیں؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ ان کی اولاد بھی فوت کیوں ہوتی ہے؟ جو بھی مصیبت اور پریشانی کی شکل ہو سکتی ہے، کہتے تھے پھر تم اللہ کے محبوب و ایمان والے ہو، کامیاب لوگ ہو، تو یہ سب تمہارے ساتھ کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہمارا اصول قانون ایمان والوں کے ساتھ بھی ویسا ہی چلتا ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں خاص طور پر دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے سلسلے میں چلتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی بھی مصیبت اور پریشانی اور تکلیف پہنچتی ہے وہ سب اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی و مشیت سے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت سے آتی ہے۔ ایمان والے بھی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں اور جو کفر والے ہیں وہ بھی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، ہائے واویلا نہیں مچاتے ہیں، سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں، عین پریشانیوں میں بھی ان کے دلوں میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے، ان کے پاس تسلیم و رضا، اللہ کے فیصلوں پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اور اس پر مطمئن رہنے کی دولت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پرسکون رہتے ہیں۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی بھی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، ایک ذرہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا ہے، اور ان حالات سے تمام لوگ گزرتے ہیں، ایمان والے ہو یا غیر ایمان والے، یہاں تک کہ اللہ کی جو محبوب ہستیاں ہیں وہ بھی آزمائشوں سے گزری ہے، وہ بھی پریشانیوں سے گزری ہے، اور قرآن نے تو ان کے واقعات بیان کر کے ہم کو تسلی دی ہے۔ ہم سب کے ابا آدم علیہ السلام پریشانیوں سے گزرے ہیں، پھر اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ پریشانیاں جب آوے تو تمہیں کیا کرنا ہے، کدھر بھاگنا ہے، کہاں سجدہ ریز ہونا ہے، کس کو دکھڑا سنانا ہے، وہ بھی بتایا ہے۔ ان کی دعائیں نقل کیے، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت لوط، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے، مصیبت و پریشانی یہ دنیا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو دنیا میں جو بھی آئے گا، اللہ کا محبوب بندہ آئے یا دوسرا آئے، اللہ کا نافرمان آئے، وہ تو اس کے ساتھ لگی رہے گی۔ جنت ایک ایسا ٹھکانہ ہے، جنت آ جا کے آزار نہ باشد، کسے رابا کسے کارے نہ باشد۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دنیا کی لوازمات یہاں کی خصوصیات میں سے ہے، یہ ہوگی۔ اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اللہ کی اس کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور وہ حکمتیں اور مصلحتیں بندہ جان لیتا ہے نا، بہت سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ عز الدین عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 8 حکمتیں بیان فرمائی۔
کیا مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پریشانی کیوں آتی ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ بندوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے عزت والا وہ ہے، غلبے والا وہ ہے، قدرت والا وہ ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، لا معاقب لحکمہ، جو فیصلہ کر دے اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں۔ اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے بندے کو جب مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے بندے کو اپنے عاجزی کا پتہ چلتا ہے، اپنی بے بسی کا پتہ چلتا ہے۔ کتنے دنیا میں لوگ ہیں وسائل کی کوئی کمی نہیں، مال کی کوئی کمی نہیں، اسباب کی کوئی کمی نہیں، لوگوں سے تعلقات میں کوئی کمزوری نہیں، اچھے تعلقات ہیں، سیاست دانوں سے بھی ہیں، ڈاکٹروں سے بھی ہیں، تمام تر تعلقات کے باوجود کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، بیماری کی شکل میں آئی، پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن بیماری نہیں جاری، شفا نہیں مل رہی، ہر طرح کے تعلقات استعمال کر لیتا ہے لیکن وہ پریشانی چھوٹتی نہیں۔ کہ ایسی پریشانی میں پھنس گیا، سیاست دانوں سے کہا کہ بھائی یہ پریشانی میں پھنس گیا ہوں، کچھ حل نکالو، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن حل نہیں نکل رہا ہے۔ پیسے پھینکے، لوگ کہتے ہیں پیسے پھینکو تماشا دیکھو، پیسے پھینک دیے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا میں دیکھتے ہم کتنے کروڑوں کے مالک ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا کروڑوں خرچ کر دیے اور خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کے ڈاکٹر سے رجوع کر لیا، شفا نہیں مل رہی ہے۔ تو پریشانیاں اس وجہ سے آتی ہے بندے کو اپنی عاجزی کا پتہ چلے، میں بے بس ہوں، عاجز ہوں، میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، بے بس ہوں۔ تیسری جو حکمت لکھی وہ لکھی کہ پریشانیاں جب آتی ہے نا، بندہ عام حالات میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، عام حالات میں بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ میرا بھی تجربہ، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، عام بندوں کو بھی دیکھ لیجئے، جب حالات آتے ہیں نا، پریشانیاں آتی ہے تو پھر تضرع، عاجزی، اللہ سے تعلق، اللہ سے لو لگاتا ہے، دعا کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے۔ اخلاص کے مطلب بس اب تو یہ پریشانی اللہ ہی سے دور ہوگی، ادھر ادھر بھاگ کے دیکھ لیا ہے میں نے، تمام تعلقات کو استعمال میں لے آیا ہوں، سب کچھ کر لیا ہے، پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے۔ مخلص ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہاں تک کہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بھی بس اب تو اوپر والا ہی ہے، یوں کہتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے اور کشتی بھنور میں پھنستی تھی اور لات کو پکارا، منات کو پکارا، عزا کو پکارا، جتنے دیوی دیوتاؤں کو پکارا، پھر بھی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے اور بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، تو وہ پھر صرف کہتے ہیں اب اللہ ہی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ کو پکارا اللہ نے نجات دے دی۔ علماء نے لکھا ہے اخلاص کے ساتھ اگر مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے نا، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مخلصین لہ الدین، تو سب سہارے جب چھوٹ جاتے ہیں نا تو اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جو مانتا ہی نہیں کیونکہ گاڈ ہے، خدا ہے۔ رشیا اس سلسلے میں ملحدوں، ایتھسٹوں کا ملک ہے، گوربا چوف پتہ نہیں کیا نام تھا، اس طرح ان کے نام ہوتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے تھے۔ وہ ہوائی جہاز کا سفر کر رہا تھا، صدر تھا اس کا، تو اعلان ہوا بھائی خطرے میں ہوائی جہاز، اب کودنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو چھتری ہوتی ہے لگا کے نیچے آئے، جب زمین پہ اس کے پیر پڑے ہیں تو اس نے یوں ہاتھ رکھا، او مائی گاڈ۔ جو گاڈ کو نہیں مانتا تھا اس کی زبان سے نکلتا او مائی گاڈ، یعنی خدا ہے، خدا کا وجود ہے۔ نہیں ماننے والے بھی ایک موقع ایسا ہوتا ہے ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف لو لگاتا بندہ جب عاجز ہو جاتا ہے۔ چوتھی جو حکمت علماء نے بیان فرمایا کہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے نا، جیسے بیماری میں مبتلا ہو گیا، کہیں پھنس گیا، جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں ان پر رحم آتا ہے۔ کیسے رحم نہیں آتا ہے؟ جب تک پیٹ بھرا ہوا ہے نا، اس کو فقیر اور نہ فقیروں کی حالت پر ترس آتا ہے۔ جب خود کبھی ایسا پھنستا ہے کہ بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب خود مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو مریضوں پہ ترس آتا ہے، جب خود فاقے کا شکار ہوتا ہے تو فقیروں پر ترس آتا ہے۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں حکمت یہ بھی ہے مصیبت زدوں پر رحم کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اسی لیے جب کوئی بندہ مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نا، فوراً اس کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب کسی کو مصیبت زدہ دیکھو، کسی پریشانی میں دیکھو، کسی بیماری میں دیکھو تو دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
شکر ہے اللہ کا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے اس مصیبت سے، پریشانی سے، آزمائش سے عافیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے، اور بے شمار مخلوقات پر مجھے اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے۔ تو مصیبت زدوں پر رحم کا جذبہ آتا ہے انسان کے اندر۔ پانچویں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت پر جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ کا محبوب و پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ چھٹی حکمت یہ ہے کہ جب ان مصیبتوں، پریشانیوں اور رکاوٹیں جو زندگی میں آ رہی ہیں ان کی حکمتوں پر نظر رکھتا ہے بندہ، اس کے جو فائدے ہیں اس پر نظر کرتا ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر گزار بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ نے جنت صابرین کے لیے بھی بنائی ہے اور شاکرین کے لیے بھی بنائی ہے۔ مصیبت سے پریشانی تو ہوتی ہے، بیماری سے پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس میں کیا فائدے چھپا رکھے ہیں، کیا حکمتیں چھپا رکھی ہے، اس پر نظر رکھتا ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی جیسے ڈاکٹر دنیا کا ڈاکٹر ہوتا ہے، بیمار ہم ہو جاتے ہیں، بہت تلخ کڑوی دوا دیتا ہے، بہت خراب لگتی ہے، لیکن اس کے فائدوں پر ہماری نظر ہے۔ اسی طرح پھوڑا ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہوگی، ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کرنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، چیر پھاڑ کرنا پڑے گا، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے، چیر پھاڑ کیجیے، بلکہ موٹی سی فیس دے کے آتے ہیں، پیسے دے کے آتے ہیں، اور جب صحیح ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، چیر پھاڑ بھی کرواتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں نا، وہ ڈاکٹر کی چیر پھاڑ کی طرح ہے، آپریشن کی طرح ہے۔ اس کے فائدے جب نظر آتے ہیں تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ساتویں جو اس میں حکمت و مصلحت ہے، اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ حدیث بخاری شریف کی ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا اذى ولا شوک حتى الشوک یشاکها الا کفر اللہ بها خطایا۔ مسلم کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی اذیت، کوئی بیماری، کوئی تکان، یعنی بندہ کسی بھی طریقے سے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا، کوئی بھی پریشانی، یہاں تک کہ زکام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تھک جاتا ہے، بدن جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، ہر تکان، پریشانی، مصیبت کو اللہ کے نبی نے اپنے ان الفاظ میں پرو دیا ہے۔ یہاں تک کہ چلتے ہوئے ٹھوکر کھاتا ہے، چلتے ہوئے کانٹا چپ جاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور آٹھویں جو حکمت ہے یہ کہ اس کے پیچھے بہت سارے ایسے فائدے ہیں جو پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان پر بندے کی نظر نہیں جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے پیچھے چھپا رکھے ہیں۔ قرآن میں ہے نا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے ایسی چیز میں تمہیں مبتلا کر دیا جس کو تم ناپسند کر رہے ہو، لیکن اس کا رزلٹ، اس کا انجام جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے فقر میں مبتلا کر دیا، مال نہیں دیا، اللہ مال دیتا تو پتہ نہیں تم کیا کر جاتے، ڈانس کر رہے ہوتے، کلب خانوں میں، شراب خانوں میں ہوتے، پتہ نہیں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوتے۔ اس لیے کہ مال جب آتا ہے نا، قرآن کہتا ہے ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنى، جب انسان یہ دیکھتا میں مالدار ہو گیا ہوں، غنی ہو گیا ہوں، بے نیاز ہو گیا ہوں نا، تو اس کے دماغ میں فطور آ جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری پریشانیاں ہیں، اللہ مبتلا کر رہا ہے ان میں، تم ناپسند کر رہے ہو، لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھا ہے، اس میں بھلائی رکھی ہے۔ یہ حکمتیں ہیں اور یہ مصلحتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور جب پریشانیاں آ جائیں اور بندہ یہ کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، سب اللہ کی طرف سے آئی، بھی اللہ کی طرف سے اور دور بھی وہی کرے گا، تو مطمئن رہتا ہے بندہ، اس کا قلب انشراح ہے، یہ صدر کی کیفیت سے معمور رہتا، بھرا ہوا آتا ہے، یعنی مطمئن رہتا پریشانیوں میں بھی۔ اور جس کے بندے کی توحید کمزور ہوتی ہے پھر وہ خلفشار کا شکار ہوتا ہے، انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ ایمان والا تو مسجد میں آتا ہے، بس اللہ ہی سے لو لگاتا ہے، دی مصیبت اسی نے، دور بھی وہی کرے گا۔ جو ایمان اور یقین سے محروم رہتا ہے یا ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی اس قبر پر، کبھی اس مزار پر، کبھی تعویذ والے کے پاس، کبھی عامل کے پاس، بھاگتا رہتا ہے، پریشانیوں کا حل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے حل بتایا، من یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اسی سے لو لگاؤ۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر منہ پھیر لیا
تو ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کے بتا دینا ہے. رسول نے کہہ دیا پریشانیاں آئے صرف اللہ سے لو لگاؤ, اللہ لا الہ الا ہو, کیونکہ الہ وہی ہے, پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی ہے, مشکل کشا وہی ہے, سنکٹ موچک وہی ہے, کشتیوں کو پال لگانے والا وہی ہے, اولاد سے محروم ہو تو نوازنے والا وہی ہے, فقر و فاقے کے شکار ہو تو کشادی کرنے والا, خوشحالی دینے والا وہی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, پختہ یقین والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں, اسی سے لو لگاتے ہیں. یک درگیر محکم بگیر, ایک دروازے کو پکڑ لو, مضبوطی سے پکڑ لو, وہی اللہ کا دروازہ ہے, اسی کے گدا, اسی کے سائل, اسی سے مانگنے والے بن جاؤ, اطمینان بھی نصیب ہوگا, پریشانیاں بھی دور ہوگی, ایمان کی بھی حفاظت ہوگی, مال کی بھی حفاظت ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے, تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچ کے رہو. سب نہیں کہا, من کہا, کچھ تمہاری بیویاں, بلکہ ازواج جوڑے کے معنی میں آتا ہے, شوہر بھی اس میں مراد لے سکتے ہیں, بیوی کے لیے شوہر, شوہر کے لیے بیوی, اور اولاد دشمن ہے. یہ ذاتی دشمنی نہیں, جس طرح دنیا میں دشمن ہوتے ہیں وہ دشمن مراد نہیں ہے, آخرت کے اعتبار سے دشمن مراد ہیں. بیوی بہت سارے ایسے مطالبات کرتی ہے کہ اس میں ناجائز کاموں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے, بیوی کی محبت میں شوہر کر لیتا ہے, اولاد کی محبت میں ناجائز کمائی کرتا ہے انسان, ان کو مال دولت جمع کرنے کے دینے کے لیے. فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچ کے رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو انسان یہ کہے کہ ان کو دشمن بنا لے, بیوی سے دشمنی, اولاد سے دشمنی, ہر وقت تیوری چڑھا ہوئے, کہ نہیں, یہ دشمنی دنیا والی دشمنی مراد نہیں ہے, آخرت کی دشمنی ہے. ان کی محبت میں گرفتار ہو کر تم کہیں آخرت کو بھلا نہ دو, ایمان کو پس پشت نہ ڈال دو, اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر دو. محبت میں وہ بہت کچھ مطالبات کریں گے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے. ان کی طرف سے مطالبات ہو تو پھر یوں کرو, معاف کرو, ان کو درگزر کرو, بخش دو. اللہ بھی تو بخشنے والا ہے, اللہ بھی تو رحم کرنے والا ہے. تم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہے, اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہو, امید لگاتے ہو, اپنے اولاد کو, اپنے بیویوں کو بھی معاف کر دو. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال, تمہاری اولاد فتنہ ہیں. اوپر کہا تھا بیویاں, اولاد یہ تمہارے لیے دشمن ہیں, بیویوں کا یہاں ذکر نہیں کیا, یہاں کا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ اردو والا فتنہ نہیں ہے, عربی کے فتنے کے میں بہت سارے وسعت ہے معنی میں. فتنہ معنی آزمائش, فتنہ معنی امتحان, اور فتنے کے معنی اگر آسانی سے سمجھنا چاہیں دو دھاری تلوار. دو دھاری تلوار ہوتی ہے, احتیاط سے اس کا استعمال کیا جائے تو دشمن کی گردن کاٹے گی, اس کا سر تن سے جدا کرے گی, اور اگر بے احتیاطی سے استعمال کیا تو خود کا سر پھوڑے گا اس کا استعمال کرنے والا. اس اعتبار سے اولاد کو اور مال کو فتنہ کہا گیا. مال کی محبت میں, اولاد کی محبت میں کہیں اللہ کی محبت کو قربان نہ کر دینا, یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. اور بندہ اس دنیا میں دیکھیے, یا مال کی محبت میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے, یا اولاد کے لیے. اولاد کے لیے میں کچھ کر کے جاؤں, ان کا فیوچر سیکیور کر کے جاؤں, ان کا مستقبل محفوظ کر کے جاؤں, ان پر کوئی حالات نہ آئے, ان کے لیے بینک بیلنس جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے, جاگیر اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس میں جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے. اس اعتبار سے مال اور اولاد یہ فتنہ ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ تھا, اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کو آزمایا. وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ, میری امت کا فتنہ جو ہوگا وہ مال میں ہوگا, میری امت کو مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. بہت بڑا اجر کیا ہے؟ جنت تو ہے ہی, لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ اعلان کرے گا میں تم سب سے راضی ہوں, میں تم سب سے خوش ہوں. اللہ خوش ہو جائے, یہ سب سے بڑا اجر ہے نا. حدیث میں ہے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا اہل الجنہ, اے جنتیو. جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک, حاضر ہیں ہمارے رب, ہمارے پروردگار. اللہ فرمائیں گے کچھ چاہیے تمہیں, کچھ چاہیے, خوش ہو؟ کہیں گے یا ربنا, ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے, آپ نے ہمیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے. کہا کہ نہیں نہیں, اور چاہیے, خوش ہو جاؤ گے. کہا اور کیا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جہنم سے نجات دے دی,
جنت میں داخلہ دے دیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ تم سب سے راضی ہو، خوش ہو، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑا اجر ہے۔ اللہ ہم سب کو نوازے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، لہذا اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، مال کے فتنے سے بچو، اولاد کے فتنے سے بچو، اور اللہ کی اس کے رسول کی بات سنو اور مانو۔ آدمی جب سنے گا ہی نہیں تو مانے گا کہاں سے، اس لیے پہلے کہا سنو اور اطاعت کرو، مانو اور خرچ کرو، مال کو صحیح جگہ سے جمع کرو، جائز طریقے سے کماؤ اور صحیح جگہوں پہ خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور بخیل آدمی، بخل سے بچا لیا گیا کوئی آدمی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر اللہ کو اچھا قرض دو گے، اللہ کو اچھا قرض دو گے، اللہ تمہیں دوگنا کر کے دے گا، اور دوسرا یہ انعام دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اچھا قرض دو، یعنی میری راہ میں خرچ کرو، اللہ دوگنا کر دے گا۔ مال بڑھانا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دنیا میں مال بڑھانے کی شکلیں ہم دوسری اپنائے ہوئے ہیں، بینکوں میں لوگ جمع کر رہے ہیں، بڑا پیسہ جمع کر کے رکھیں گے، اس میں سے انٹرسٹ آئے گا، مال بڑھ رہا ہے، لوگ رکھ رہے ہیں بینکوں میں، مال بڑھ کے آئے گا۔ بڑی بڑی اسکیمیں کمپنیوں والے چلا رہے ہیں، شیئر مارکیٹ والے چلا رہے ہیں کہ اس میں مال بڑھ کے آئے گا، راتوں رات مالدار ہو جاؤ گے۔ ہمارے نوجوان بڑھ رہے ہیں، لوگ بڑھ رہے ہیں، نہ جائز دیکھ رہے ہیں، نہ ناجائز، نہ حلال نہ حرام، نہ فتویٰ پوچھنا، نہ کوئی مسئلہ پوچھنا، ابھی کر دیتے ہیں بعد میں فتویٰ پوچھ لیں گے۔ حالانکہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ابھی مت کرو، جب مسئلے کی وضاحت آ جائے گی تب دیکھ لیں گے، احتیاط والا ہوتا ہے مومن کا مزاج تو۔ لیکن بہرحال مال بڑھانے کی شکلیں، اسکیمیں آ رہی ہے، انعامی بانڈس آ رہے ہیں، یہ سب کیا شکلیں کہ مال بڑھ جائے۔ اللہ فرما رہے مال بڑھانا ہے، میری راہ میں خرچ کرو، مجھے اچھا قرض دو، میں مال بھی بڑھاؤں گا، کئی گنا بڑھا کر دوں گا اور گناہ بھی بخش دوں گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ قدرداں ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو قرض دیتے ہیں نا، احسان مند بھی ہوتے ہیں لوگ، لیکن بعض مرتبہ ناشکرے بھی ہوتے ہیں، ناقدرے بھی ہوتے ہیں، قرض دیا واپس بھی نہیں دیا، ہڑپ بھی کر گئے اور برائیاں بھی کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ شکور ہے، قدر کرنے والا ہے، اور اللہ حلیم بھی ہے، تمہارے گناہوں سے نظر انداز کرے گا، برداشت کرے گا۔ اور عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، وہ ظاہری چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، جو کچھ تم دو گے چپکے سے کھلم کھلا سب کو جانتا ہے، وہ زبردست بھی ہے، وہ حکمت والا ہے، اور اپنی حکمت و مصلحت کے تحت جو فیصلے کرتا ہے اس پر رضا، اس پر خوشی کا اظہار کرو، تسلیم کا مزاج اپناؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ سورۃ التغابن الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔